السلام علیکم دوستو، سیاست نامے میں خوش آمدید۔ آج کی سب سے پہلی خبر، شہباز شریف صاحب 201 ووٹ لے کے پاکستان کے 33ویں وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد بات کریں گے کہ عمران خان صاحب نے ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو، اور قومی اسمبلی میں جو طوفان بدتمیزی ہوئی ہے اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے شہباز شریف صاحب کے اوپر آتے ہیں۔ بہت بہت مبارکباد شہباز شریف صاحب کو، بڑی زبردست تقریر انہوں نے کی قومی اسمبلی میں، چونکہ ان کو بولنے نہیں دیا گیا، بڑی طوفان بدتمیزی ہوئی پیچھے۔ عمران خان کے حواریوں نے فل ثبوت دیا، کیونکہ ویڈیوز بن رہی تھی۔ عمران خان صاحب اس سے بڑے نالاں تھے کہ پی ٹی وی ایک تو ان کو دیکھنے کو مل رہا ہے جیل میں، اور پی ٹی وی کچھ دکھاتا نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہ جو لوگ میرے کہنے پہ نہیں اب شہباز شریف صاحب پہ بھونکیں گے، ان کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا۔ گیلری سے ویڈیوز بھی بن رہی تھی، تو اسی لیے عمران خان کے حواریوں کو تھوڑا اور زیادہ بھونکنا پڑا، اور وہ شہباز شریف صاحب کے ارد گرد آ کے خوب انہوں نے طوفان بدتمیزی کی۔ ایک ہسٹوریکل سپیچ ہے پاکستان میں، جب ایک پرائم منسٹر الیکٹ ہوتا ہے تو وہ اپنا ایک ویژن 5 سال کا بیان کرتا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کی، انہوں نے آئی ٹی کی بات کی، انہوں نے کسانوں کی بات کی، انہوں نے عورتوں کے تحفظ کی بات کی۔ بڑی زبردست تقریر انہوں نے اس چیز کا بھی ارادہ کیا کہ ہم پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالیں گے۔ 700 ارب روپے کا خسارے کا ذکر کیا انہوں نے۔ بہرحال بڑی اچھی چیزیں انہوں نے ڈسکس کی، بیلنس تقریر تھی، اور ان کو پاکستان کے مسائل سے وہ آگاہ ہیں، اور میں بھی پر امید ہوں انشاءاللہ شہباز شریف صاحب کی جس طرح کی پاسٹ میں جس طرح کی پرفارمنس ہے ان کی، اس کو دیکھتے ہوئے مجھے امید ہے کہ شہباز شریف پاکستان کو دوبارہ کھڑا کریں گے۔ اور جو ہمارے ہمسایہ ملک چین کی طرف سے بھی شہباز شریف کو مبارکباد کا پیغام آیا، وچ از پازیٹیو سائن۔ بہرحال لیکن اپوزیشن نے ہنگامہ رہی کی، جو انہوں نے اپنے عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے جو کہ کرنی تھی کی انہوں نے۔ شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر کی، اس کے بعد عمر یوسف صاحب کو دعوت خطاب دیا گیا اسمبلی میں، تو عمر یوب خان صاحب نے وہی اپنا رونا رویا جی الیکشن میں ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ ان کو چادر اور چار دیواری کا بھی پتہ چل گیا، لیکن انہوں نے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا جو کے پی کے اسمبلی میں ایک عورت کے ساتھ جو تذلیل ہوئی، وہاں پہ چادر اور چار دیواری کا کوئی ذکر نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد پولیس گردی کی باتیں کی، انہوں نے کچھ نام بھی باقاعدہ لیے۔ پھر ایس پیز کو اور جو کمشنر اسلام آباد کو جو سزائیں ہوئیں ان کو انہوں نے انڈوس کیا، اس پہ وہ خوش آئندہ سائن اس کو قرار دیا۔ مطلب اس طرح کی قانون کی رٹ کی بات کی۔ اگر اب پاکستان میں قانون کی رٹ ہوتی تو یہ سب لوگ اندر ہوتے، یہ باہر نہ ہوتے۔ یہ کسی ڈیل کے تحت آئے ہوئے ہیں باہر۔ یہ اس چیز کا سائن ہے کہ آپ پاکستان میں واقعی قانون کی رٹ نہیں ہے۔ 9 مئی جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، ابھی ہمارے سامنے اگزامپل ہے امریکہ میں کیپٹل ہل کا، جس نے پلان بنایا اس کو 18 سال قید ہوئی ہے امریکہ میں، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو ان کو الیکٹ کر کے اسمبلیوں میں بھیج دیا، اور وہ دن دناتے پھر رہے ہیں، اور وہ پاکستان کی ریاست کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ آج وہ قانون کی رٹ کی بات کریں، اس میں اسد قیصر بھی بیٹھے ہیں۔ اسد قیصر وہ بندہ ہے جس نے عمران خان کے کہنے میں پاکستان کا آئین توڑا۔ قاسم سوری صاحب، اسد قیصر، عمران خان صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے آئین کا مذاق بنایا۔ آج یہ موریلٹیز کی بات کر رہے ہیں۔ عمر ایوب صاحب بڑے چیخ کے، عمر ایوب صاحب کی اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ عمر ایوب صاحب ایک ڈکٹیٹر کے پوتے ہیں۔ عمر ایوب صاحب کے دادا نے فاطمہ جناح کے اگینسٹ کمپین چلائی۔ فاطمہ جناح وہ عورت ہے جو کہ کہہ سکتی ہے کہ یہ ملک میرا ہے، جو کہہ سکتے ہیں جن کا خون شامل ہے اس ملک کو بنانے میں، اور جو قیام پاکستان کے موجد تھے، جو
قیام پاکستان کے فاؤنڈر تھے، ان کو ہرانے میں آپ کے دادا کا ہاتھ تھا. آپ کے دادا نے 10 کے 11 سال اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ کی زندگی گزاری، پاکستان کے آئین کو پامال کیا، اور آج وہ موریلٹیز کی بات کر رہے ہیں، آج وہ چادر اور چار دیواری کی بات کر رہے ہیں. مجھے بڑی ہنسی آئی جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے، مجھے شرم آ رہی تھی پاکستان کے آئین پہ کہ یہ کس قسم کے لوگ، کس قسم کا ڈیموکریسی سسٹم ہے جو ان کو پھر دوبارہ ایوانوں میں لے آیا، اور وہ پاکستان کے آئین کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اب یہ سوالیہ نشان ہے، اور نئی حکومت کے لیے بھی ہے. شہباز شریف صاحب نے بالکل آج اعلان کیا کہ جنہوں نے 9 مئی کے حملوں میں ملوث رہے ہیں ان کا احتساب ہوگا، اور یہ ہونا بھی چاہیے. اس کے علاوہ پاکستان آگے نہیں اب بڑھ سکتا. اور جو عمر ایوب صاحب نے باتیں کی ہیں آج قانون کے ریٹ کی، اور واقعی قانون کے ریٹ آئی تو ان لوگوں کا احتساب بھی ہونا چاہیے. آج وہ سائفر کا رونا رو رہے ہیں، بیوروکریسی پہ ڈال رہے ہیں. یہ سائفر کا سارا ڈرامہ آپ نے شروع کیا، عمران خان صاحب نے شروع کیا. اس کی آڈیوز موجود ہے، کس طرح آپ نے پلان کیا شاہ محمود قریشی کے ساتھ مل کر اور بیوروکریسی کے ساتھ ملا کے، کس طرح آپ نے وزارت خارجہ کو بیچ میں ایڈ کر کے یہ سب آپ نے ڈونگ رچایا. پہلے آپ نے پلان کیا کہ کنٹری کا نام نہیں لیں گے، پھر آپ کے خود ہی منہ سے یہ جون سا یہ سلپ آف ٹنگ ہو کے نکل گیا. بہرحال اگر قانون کی رٹ ہوتی تو عمران خان کو اس وقت پھانسی ہو چکی ہوتی، اور یہ جتنے لوگ آج دندراتے پھر رہے ہیں جنہوں نے بدتمیزی کی ہے وہ اس وقت اسمبلیوں میں نہ ہوتے، وہ جیلوں میں ہوتے، اور پاکستان کی ڈیموکریسی اور مضبوط ہوتی. اس سے آپ ان کو نشان عبرت بنا دیں آج، اور دیکھیں گے کہ پاکستان آپ کو بدلتا ہوا نظر آئے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو خوش کرنا تھا، انہوں نے خوش کر دیا. اب عمران خان صاحب کا پرابلم کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا ہوا، ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے گھٹنوں پہ بیٹھ جائے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا. اس کی ایک کڑی صدر عارف الوی صاحب نے اسی لیے اجلاس کو روکے رکھا، وہ عمران خان کے ایما پہ روکے رکھا انہوں نے. اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے تھوڑی سی ہیزیٹیشن کی، اسٹیبلشمنٹ نے تھوڑا سا ان کو آنکھیں دکھائی، تو صادق سنجرانی صاحب جاتے ہیں ایوان صدر اور وہ پیغام لے کے جاتے ہیں کہ یار تیرے جانے کا ٹائم ہے، اپنا گارڈ آف آنر لے نکل، یہ لڑائی اب چلتی رہنی ہے، تو ایویں اس میں بیچ میں فضول ہی کچلا جائے گا. تو پھر انہوں نے کوئی ہوش کے ناخن لیے اور انہوں نے اس اجلاس کو کال کیا، جو کہ ان کی ایک آئینی ذمہ داری تھی. اب وہاں پہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا کہ آپ میرے سے بیٹھیں، میرے سے کوڈ آف کنڈکٹ طے کریں، اور اس الیکشن پروسیس کو جو ہے ڈس آن کریں، اور ایک دوبارہ نیا الیکشن ریکال کریں. بہرحال اسٹیبلشمنٹ نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا، لیکن عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو بھرپور جواب دیا. جو علی امین گنڈا پور، جو کہ ریاست کے منہ پہ ایک داغ ہے، ایک مجرم ہے، ایک بد تہذیب بندہ ہے جس کا پختونوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس بندے کو انہوں نے چیف منسٹر جون سا ہے وہ بنا دیا. یہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا پہلا جو جواب دیا عمران خان نے وہ اس سے دیا. پھر دوسرا بار انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھ کے کیا کہ میں یہ دیکھ لیں، میں آپ سے دشمنی میں اس حد تک جاؤں گا کہ میں پاکستان کو چلنے نہیں دوں گا. پھر تیسرا بار انہوں نے محمود اچکزئی کو صدر پاکستان کا کینڈیڈیٹ بنا کے کیا. اب محمود اچکزئی کی تھوڑی سی میں آپ کو ہسٹری بتاؤں. پشتون لیڈر ہے، میں بڑی عزت کرتا ہوں، بڑا انٹلیکچوئل بندہ ہے. میں غالباً تقریباً 5-6 اسمبلیوں میں کنٹینیوسلی وہ پشتونوں کی نمائندگی کر رہا ہے، اور بڑی ووکل وائس ہے، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بندہ ہے. بہرحال ان کا رائٹ ہے، وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، یہ ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے. تو محمود اچکزئی صاحب جو ان سے ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے 2013 میں جب وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے تھے. تو اس وقت جون سا پاکستان کی گورنمنٹ جب بنی، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے، افغانستان کے ساتھ تھوڑے سے
انٹینس سچویشن آتی ہے اور تو ترکی میں ایک میٹنگ کال کی جاتی ہے جس میں افغانستان کے بھی صدر جاتے ہیں حامد کرزئی صاحب، ادھر سے پاکستان کا ڈیلیگیشن جاتا ہے جس میں وزیر الاسلام ہوتے ہیں اور رحیل شریف ہوتے ہیں، پرائم منسٹر نواز شریف ہوتے ہیں، ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ وہاں پہ ان کی کوئی نوک جھوک ہوتی ہے، بڑی سخت جون سی ہے وہ اس میٹنگ میں باتیں ہوتی ہیں دونوں طرف سے، لیکن نواز شریف کسی جگہ پہ چپ کر جاتے ہیں، ہیزیٹیٹ نہیں کرتے، برداشت کر جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو بڑی ناگوار گزرتی ہے، اسپیشلی زہیر اسلام صاحب کو۔ وہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس تھے کہ آپ نے ہمارا مقدمہ نہیں لڑا، آپ نے ہماری بات نہیں کی، جس پہ بڑے وہ نالا ہوتے ہیں جس کا وہ آ کے پھر بھرپور غصہ بھی نکالتے ہیں اور پھر یہ دھرنے کی سیاست شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی دھرنے میں جون سا ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے محمود چغزئی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے پیچھے ساری ریزن یہ تھی کہ جب عمران نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ثبوت آپ کو دیں گے، صدر افغانستان کے جو ہوتے ہیں، تو صدر افغانستان کہتا ہے محمود چغزئی کو آپ بھیجیں ہمارے پاس وہ ثبوت لے کے، ہم بھی اپنے ثبوت آپ کو دیں گے۔ تو پھر محمود چغزئی جاتے ہیں وہاں پہ، اسٹیٹ کے گیسٹ بھی بنتے ہیں پاکستان کی طرف سے، بات بھی کرتے ہیں ان سے اور ان کے ثبوت جو ان سے وہ واپس لے کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہے کہ انہوں نے جو یہ رول پلے کیا برج کا، اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے کو خوش کرنے کے لیے محمود چغزئی کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہ اب بہرحال اب یہ تو اب مورخ ہی لکھے گا، اب یہ مورخ خان لکھے گا، یہ مورخ نواز لکھے گا کہ کس طرح عمران خان صاحب نے ہر اس بندے کے پاس وہ اس وقت گئے ہیں جس کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ اب یہ طریقے صاف کے سپورٹرز کے لیے بھی امتحان ہے کہ جس طرح انہوں نے گالم گلوچ کی ہوئی ہے، ان کو اب ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ عمران خان صاحب کو ایسی اسٹریٹجی کھیل جائیں کہ وہ نواز شریف کے ساتھ بھی بیٹھے ہوں۔ تو آپ اتنی سیاست میں اس حد تک مت جائیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سیاست کو سیاست ہی تک ہی رکھیں، اس کو اپنی ذاتی انانا بنائیں، اس میں برداشت لے کے آئیں، ایک دوسرے کی جو پوائنٹ آف ویو اس کو سنیں، اس کو برداشت کریں، اپنا ایک رکھیں آپ پوائنٹ آف ویو، لیکن کبھی کسی کی ڈس رسپیکٹ نہ اس پہ کریں، گالم گلوچ نہ کریں۔ ہر ایک کی عزت جو ان سی ہے وہ ہر ایک کو عزیز ہے، ہر کوئی قابل احترام ہے، تو ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں۔ بہرحال نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، اس وقت صرف نواز شریف صاحب ہی رہ گئے آؤٹ آف دی باکس، باقی سب عمران خان صاحب ان کے پاس جا چکے ہیں، مطلب تھوک کے وہ چاٹ چکے ہیں۔ تو اب یہ اس میں کامیابی اب محمود چغزئی صاحب کی ہے یا عمران خان صاحب کی ہے، یہ فیصلہ تو اب وقت ہی کرے گا۔ تو محمود چغزئی صاحب کو بنانے کا مقصد ہی عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک اور درد دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں میں ہر اس بندے کو سپورٹ کروں گا، لے کر آؤں گا جو آپ کے خلاف ہیں یا آپ جس کے خلاف ہیں، جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو کہتا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے اپنے تینوں پتے کھیل دیے، اب آج حلف ہو گیا شہباز شریف صاحب کا، اب اسٹیبلشمنٹ کی باری ہے کہ انہوں نے کس طرح کھیلنا ہے۔ عمران خان صاحب فی الحال جیل میں ہی ہیں، ان کی کسی قسم کی ڈیل کوئی نہیں ہو رہی، فی الحال کوئی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب اس کا بدلہ انہوں نے ریاست سے لینا، ٹھیک ہے، اور اس کا بدلہ وہ کیسے لیں گے؟ ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ یہ سسٹم چلنے نہ دیں، ان کے سارے لوگ جو اس کی ٹیم میں شامل ہیں وہ اس کو ڈیریل کریں گے، اس کو پٹ آف کرنے کی کوشش کریں گے، گرانے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان سے باہر بھی ان کے اینٹی پاکستانی فرینڈز بیٹھے ہیں، امریکہ میں لابنگ کر رہے ہیں، برطانیہ میں، یورپ میں، جو یہ میسج کنوے کر رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو کہ پاکستان عمران خان کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اب یہ کڑا امتحان ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کہ شہباز شریف اگر فیل ہوتا ہے تو یہ شہباز شریف فیل نہیں ہوتا، یہ پاکستان فیل ہوتا ہے، پاکستان کی ریاست فیل ہوتی ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فیل ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اب شہباز شریف صاحب کو کامیاب کرنا ہے
اور عمران خان صاحب کی کوشش ہے کہ شہباز شریف صاحب کامیاب نہ ہو، اور دیکھتے ہیں اب اس میں جیت کس کی ہوتی ہے، یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ باقی مجھے جو آج کل جو تجزیہ کار بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے، مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ کوئی تجزیہ کاری نہیں ہے، یہ پروسیس کسی کو سمجھ نہیں آ رہا۔ ہاں سمجھ آتا ہے 2-3 مہینے بعد کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں جب وہ ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اب جیسے محمود چک صاحب نے تقریر تو کل کی، لیکن 10 دن پہلے ان کو یہ شورٹی دے دی تھی پی ٹی آئی نے کہ وہ ان کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، یہ سب ان کے بیک ڈور رابطے ہو چکے تھے۔ ایسا محمود چکزئی صاحب نے ایک بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریر کی انہوں نے اسمبلی میں، اور اس کی وجہ بھی اب نظر آ گئی۔ لطیف کوتا صاحب نے ایک پروگرام میں کہا بھی کہ یہ 10 دن پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا محمود چکزئی صاحب جو ان سے ہیں وہ پروویژنل کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ بہرحال اب یہ سیاست کس طرف جاتی ہے ہم تو اپنا تجزیہ ہی پیش کر سکتے ہیں جو کرنٹ سینیریو میں، یہ آج کی خبر ہے۔ کل کیا ہوتا ہے، عمران خان صاحب جس طرح کلا بازیاں لگا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ اس ملک میں کیا ہوگا۔ تو فی الحال میری پریڈکشن ہے یہ گورنمنٹ 5 سال پورے کرے گی، شہباز شریف صاحب ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے، اس ملک کی ترقی کے لیے جو کچھ ہو سکا وہ کریں گے اور لڑیں گے، اور اس اینٹی ریاست جو لوگ ہیں ان کا مقابلہ کریں گے، ان کا احتساب کریں گے، تبھی یہ ملک جو صاحب وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔